بہترین نامے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان مسیح اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، عمران خان صاحب اب آخری حد تک جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. اب آپ ان کے جلسوں میں عوام کی تعداد سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یہ حکمران جماعت ہے یا اپوزیشن کی جماعت. اب وہ حکومت بھی خود لگتے ہیں اور اپوزیشن بھی خود لگتے ہیں، کیونکہ جس طریقے کا کراؤڈ یہ اکٹھا کرتے ہیں اس طریقے سے اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کر بھی نہیں کر پا رہی. ناظرین، ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آج ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے مولانا صاحب کو ایک بھرپور اور دبنگ قسم کا جو پیغام دیا ہے، اس کے بعد اب یہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ حکمران جماعت اپوزیشن کے ساتھ ان کے طریقے سے پورا ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار بھی ہے. اس کے بعد انہوں نے اور ایک بات کہی کہ ہمیں دہشت گردی کا خطرہ بھی ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ آپ کا مخصوص لباس والے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد میں اگر اب داخل ہوں گے تو ان سے انہی کے طریقے سے نپٹا بھی جائے گا، اور کسی کو قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسی طریقے سے وزیر داخلہ صاحب نے مولانا صاحب کو کہا کہ آپ سیاست ضرور کریں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جو نمبر گیمز ہیں وہ اب پوری نہیں ہے، لیکن اب آپ آخری حربہ جو ہے وہ انتشار کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کا نقصان سب سے زیادہ اپوزیشن کو ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی باتوں پہ آ کر استعمال نہ ہو. انہوں نے آپ کو پہلے بھی بیچا ہے، پہلے بھی استعمال کیا ہے، اور یہ اب دوبارہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ بھی ابھی جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے. اس میں اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سب سے زیادہ جو بات اب سب سننے میں آ رہی ہے کہ جو کہ کاف لیگ کی جانب سے ایک مطالبہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں ہمارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے. حکمران جماعت کی جانب سے کاف لیگ کے پاس پیغام لے کر جایا گیا کہ کہا گیا کہ مبارک ہو آپ کو. تو کاف لیگ نے پوچھا کہ خیر مبارک کس بات کی مبارک دے رہے ہیں. تو پھر حکمران جماعت کے لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کی ہمیں کہہ دیا ہے، اندیا دے دیا کہ اشاریہ وہ مان گئے ہیں. تو جب کاف لیگ کے لوگوں نے ان کے وزراء نے پوچھا کہ کب، تو انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد. تو ظاہر ہے پھر وہ بھی کاف لیگ ہے. تو کاف لیگ کے لوگوں نے کہا کہ ایسے ہم کیسے یقین کر لیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تبدیل کریں گے. تو اس کی اگر آپ ہمیں ایک پھر سے دوبارہ حکمران جماعت ہمیں لولی پاپ دے رہی ہے اور اس کے بعد وہ شاید پھر بھول جائیں اپنا مقصد یا اپنا کام نکل جانے کے بعد، تو ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے. 48 گھنٹے کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ دوبارہ سے انہوں نے ان کو وارننگ بھی دی ہے کہ آپ وزیر اعظم سے بات کریں، اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ نہیں کہیں گے. پھر ہم ہمارے اندر کے لوگ جو ہماری پارٹیز کے لوگ ہیں وہ ہم پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرف اب جھکنا بھی ہے اور ہمیں فیصلہ بھی کرنا ہے، مستقبل میں بھی ہم نے اپنی سیاست کو بھی زندہ رکھنا ہے. اسی طریقے سے چودھری نثار صاحب کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اٹک کا نام بار بار لیا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ چودھری بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں. اور اگر چودھری نثار صاحب اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو کافی سوٹیبل بھی، لیکن جو امیدیں جن کو تھی وہ اب امیدوں پر پانی بھی پھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی تک حتمی فیصلہ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی نہیں لیا ہے. اور دوسری آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہماری جو ہماری ادارے ہیں، ہمارے پاک فوج کہہ سکتے ہیں، ہماری ایجنسیز کہہ سکتے ہیں کہ مجموعہ کشمیر میں جو ہیلی کاپٹر بھارت کا گرا ہے جسے چیتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہیں مار گرایا ہے، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. وہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرنے والا تھا یا جو بھی مبینہ طور پر ایک بات یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا پر، لیکن بھارت کا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. اس کی ہمارے پاس یہ ابھی تک کنفرم خبر نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہمارے یہ احساس ہماری آئی ایس پی آر کی جانب سے جب تک کوئی کنفرم رپورٹ نہ دی جائے تو ہم بھی
اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتے، لیکن بھارت کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو چکا ہے، اور اب تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق، مبینہ اطلاعات کے مطابق، یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کی محنت سے گرا ہے، اور یہ کل جو پاکستان کی حدود میں یا 2-4 دن پہلے حدود میں آنے کی جو کوشش کی گئی تھا، اس کا ایک اچھا سا جواب ان کو دے دیا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مزید اچھی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔